نظر آتے ہیں دلچسپ اور عجیب خبروں پر۔ دنیا میں پاکستان کا شمار سب سے زیادہ خیرات دینے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ خیرات مختلف صورتوں میں دی جاتی ہے۔ پاکستان میں گداگری کی بڑھتی ہوئی عام وجہ غلط طریقے سے خیرات دینا ہے۔ اگر خیرات اور زکوٰۃ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق دی جائے تو معاشرے میں غریب طبقے کی شرح کم ہوتی نظر آئے گی۔ عام عوام کا گداگری بڑھنے میں بڑا ہاتھ ہے، جو بغیر کچھ جانے پیسے اللہ کا نام سن کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں گداگری ایک پیشہ بلکہ مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گلیوں، بازاروں، شاپنگ مالز اور چوراہوں میں گداگر مرد، خواتین اور بچے نئے روپ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 65% گداگر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے گداگری کو اپنا بنا رکھا ہے۔ مقدس مہینوں میں گداگروں کا سیزن عروج پر آ جاتا ہے۔ عالمی ادارے سے نے کورونا وائرس کی ابتدا کی تحقیقات کے لیے نیا مشن چین بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے سے نے کورونا وائرس کی ابتدا کی تحقیقات کے لیے چین سے تفتیش کاروں کو مکمل رسائی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کی ابتدا کی تحقیقات کے لیے چین سے معلومات مانگی ہے۔ چین رضامند ہوگا تو WHO کا تحقیقاتی مشن چین بھیجیں گے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کا پہلا کیس 2019 کے آخر میں چین کے شہر ووہان میں سامنے آیا تھا، جس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی تھی۔ عالمی ادارے سے نے دنیا میں کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے انتباہ جاری کیا ہے کہ شمالی نصف کرہ میں موسم سرما کی شروعات سے قبل کورونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ادارے کی جانب سے ویکسینیشن بڑھانے اور نظر رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے قطعی اعداد و شمار دستیاب نہیں، کیونکہ اکثر ممالک کووڈ-19 کے حوالے سے ڈیٹا مرتب کر دیا جاتا ہے۔ کورونا کا آغاز دسمبر 2019 میں چین میں ہوا تھا اور 5 مئی 2023 کو عالمی ادارہ صحت نے اس کی گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ کورونا سے دنیا بھر میں لاکھوں افراد ہلاک جبکہ کروڑوں افراد متاثر ہوئے اور تقریباً 2.5 سال تک دنیا میں لاک ڈاؤن سمیت دیگر جزوی پابندیاں بھی رہیں۔